الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلكم يرجعون. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، حکومت دینے والا، الغرض کہ میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک اللہ. سمندر کے قطروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہیں جنہوں نے صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا ہے. آج اگر ملکوں میں دیکھیں تو مختلف ملک جو ہیں ان کے اندر حکومتوں کے آنے جانے کا سبب معیشت بن رہی ہے. جو زیادہ معاشی طور پر مضبوط پروگرام لے کر آئے گا وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں.
اور کسی جگہ پہ ملکوں کی خارجہ پالیسی وہ ناکام ہونے کی وجہ سے حکومتوں کے آنے جانے کا سبب بن رہی ہے۔ ہر آنے والا حکمران اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ میں اگر ایسے کر جاؤں تو شاید میری حکومت جو ہے وہ ہچکولے نہیں کھائے گی، مجھے کوئی خوف اور ڈر اور فکر نہیں ہوگی، میں بے دھڑک ہو کے حکمرانی کروں گا۔ ویسے رواج کے طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم تو اس لیے سیاست میں آئے ہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کافروں کے نظام اور ہیں، مسلمانوں کے نظام اور ہیں، ان کا سسٹم اور ہے، ہمارا مسلمانوں کا سسٹم اور ہے۔ انہوں نے شیطان کی پوجا کرنی ہے، انہوں نے شیطان کی بات کو ماننا ہے، اور ہم نے رحمان کی جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، ہم نے رحمان کی بات کو ماننا ہے۔ یہ بیلنس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا حکومت کا سٹائل سارے کا سارا ان سے ملتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ ہماری حکومتوں کے سٹائل اگر ان جیسے ہو گئے ہم کامیاب ٹھہریں گے۔ بد نصیبی یہ ہے، بدبختی یہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا یہ ہے کہ جو مالک کائنات نے ہمارے لیے نظام سلیکٹ کیا وہ اسلام ہے، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، وہ صحابہ کا گلدستہ، انہوں نے حکومت کر کے ہمیں عطاء کر کے ہمیں اس دنیا کے اندر کام کر کے ہمیں ایک نمونہ پیش کر دیا کہ اس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاء و فرما برداری کے اندر کامیابی ہے۔ ہمیں اس کفر کے نظام نے اور ذہنوں کی محرومی نے اسلام سے دور کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی ان کافروں کے نظاموں کو اپنانے میں ہے، حالانکہ 100% یہ غلط ہے۔ ہماری مسلمانوں کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہے۔ اب یہ اتنا بڑا مواقع قوم کو بھی ہے، عوام الناس میں بھی ہے اور حکمرانوں میں بھی ہے۔ عوام الناس میں ہے پھر حکمرانوں میں ہے۔ ہم خود محرومی کا شکار ہیں، اس لیے ہم سلیکشن ہی ایسے محروم ذہنوں کے، غلام ذہنوں کی ہم سلیکشن کر لیتے ہیں۔ ایک تفریق جو
جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ علیحدہ ہے اور دنیا کے اور امور سلطنت چلانے کے لیے لوگ افراد وہ علیحدہ ہے۔ دیندار طبقہ خود اس نظام کا حصہ بن جاتا ہے جب اس نظام میں جاتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ چاہے ایک شخص کیوں نہ ہو وہ حق بیان کرے، وہ اللہ کے دین کا ڈنکا بجائے، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرے، چاہے اس کو لوگ رجڈ کہیں، متشدد کہیں، اس کو مذاق کریں، لیکن وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو، وہ اسلام کا نمائندہ بن کے بات کرے، وہ اللہ کے دین کا سپاہی بن کے بات کرے، اس کو بھی خوف اس بات کا ہے کہ اگر میں اس نظام کا حصہ نہ بنا تو میں دوبارہ سلیکٹ ہو سکتا، منشور اس کا بھی کرسی۔ 6 کروڑ روپیہ 10 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں پارٹیوں میں اور جماعتوں میں جانے کے لیے، اگر وہی 6 کروڑ روپیہ اپنے حلقے میں خرچ کرے، ایک دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، ہار جاتے ہیں نا، ایک دفعہ پہلی دفعہ کھڑے ہوتے ہار جاتے ہیں، ہر کوئی تو پہلی دفعہ نہیں جیتتا، اگر 2 دفعہ ایک حلقے میں 12 کروڑ روپیہ خرچ کیا جائے، میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں لوگ اس سے پیار کریں گے اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا، فیصلے حق کے کریں، دین کی بنیاد پر خدمت کا کام کرے، دین کی بنیاد پر مظلوم کی مدد کرے، دین کی بنیاد پر رشتہ داریوں، برادریوں اور مفادات سے مبرہ ہو کے اللہ کے دین کا کام کرے، انشاءاللہ تعالی مالک کائنات ان کو کامیاب کرے۔ یہ جو آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ذلتوں کے بادل چھٹتے نہیں ہیں نا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ 2 4 5 10 سال کی بات نہیں ہے، 55 سال تو میری عمر ہو گئی ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، میں رب سے ڈر کے کہتا ہوں، میں نے الحمدللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، متوسط طبقے کا شخص ہوں، امیر نہیں ہوں، چودھری نہیں ہوں، وڈیرا نہیں ہوں، بڑی زمینوں والا نہیں ہوں، بڑے جناب پیسے اور بڑا کچھ نہیں ہے، اللہ کے دین کی بنیاد پر الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں حق کا فیصلہ کرتا ہوں، جو لے کر جائے گا اس کو پہلے کہتا ہوں میں نے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں چھوڑنا، مجھے لے کر جانا ہے تو لے جا، میں نے فیصلہ حق کا کرنا ہے، چاہے میرا بھائی، بیٹا، میرا کنبہ، قبیلہ، میرا دوست کیوں نہ ہو، الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں فیصلہ حق کا کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے لوگ محبت نہیں کرتے، اللہ کی قسم کئی دفعہ میں اکیلے بیٹھ کے رب کے اس شکر میں رونے لگ جاتا ہوں، لوگ جس طرح مجھ جیسے ناچیز سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ یہ جو آج بے ہنگم سا معاشرہ نظر آتا ہے، یہ بدعمالیوں کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ ذلتوں رسوائیوں کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ چھٹ نہیں رہے، یہ جناب لاشوں کا گرنا، عزتوں کا لٹنا،
مسجدوں کا گرنا، قرآن کا پھٹنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار خاکے، واللہ میرے بھائیوں ہم بے حس ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اتنے بڑے بڑے کاموں کو اور ظلموں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو شاید بہت زیادہ نہیں تو کافی سارا حصہ ہمارا بھی مطمع نظر دنیا ہی ہے۔ دیکھو نا، ہم خرچ کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، ساری دنیا کماتی ہے۔ یہ جو ہم سارے بیٹھے ہیں ہم کماتے ہیں بڑی محنتوں سے روپے اور پیسے اور مال اور دولت۔ صبح کو آ کے منڈیوں میں جا کے، کھیتوں کھلیانوں میں جا کے، راتوں کو پانی لگا کے، سپرے کے ساتھ کھیل کے، جب ساری مشکلوں کے باوجود، دن رات کی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود جو محنتوں سے پیسہ کماتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو ایجوکیٹر میں ایڈمیشن دلا کے، وہ پنجاب کالج میں ایڈمیشن دلوا کے، وہ سپیریئر کالج میں ایڈمیشن دلوا کے، اس کو جناب اس کی بھاری بھرکم فیسیں بھر کے 50,000 فیس ایک مہینے کی بھر کے اس کو بنانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا اتنا خرچہ میں اپنے بیٹے، اولاد، بیٹیوں پر اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہوں؟ حساب لگانا ہے۔ قد افلح من تزکا، اپنا حساب لگانا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ چھوڑو لوگوں کی باتیں، میں کبھی نہیں کیا کرتا۔ میں جو آگے ہیں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، جو آگے ہو وہ تو حساب لگاؤ۔ آج شام کو کتنے پیسے اپنے بیٹے اولادوں کو میں دنیا کے دل دادا بنانے کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور کتنے پیسے اللہ کے دین کے غلبے اور اولاد کی اصلاح کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، معاشرہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ بڑے بڑے علماء کا مسئلہ ہے، یہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ جناب اس معاشرے کے بڑے جو اپنے آپ کو وہ طاقت والے سمجھتے ہیں اور بڑے عقل والے ہیں، بڑے بڑے تاجروں کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے جرنیلوں کا مسئلہ ہے۔ ہم اس روش کے اوپر بہ گئے ہیں، سارے حب دنیا بکراہیت الموت، موت سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ہمیں پیار ہے۔ یہ جو آج فساد نظر آتا ہے، یہ کوئی ایک دو دن میں تھوڑی ہو گیا ہے۔ سکولوں میں اسمبلی ساؤنڈ کے ساتھ، دھمکار کے ساتھ، جھنکار کے ساتھ، ڈھول دھمکے کے ساتھ، بیلتریوں سرنگیوں کے ساتھ اسمبلی سکولوں کالجوں کی لڑکیوں لڑکوں کے سیر کے وزٹ، ان کے گروپس کا نکلنا، سیروں کے لیے جانا، بڑے بڑے دیندار طبقے سے اجازتیں لے کر جانا، اور جا کے وہاں لڑکیاں اور لڑکے کٹھے چھوڑ دینا، کوئی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یونیورسٹیوں میں شیشے کا پینا، چرس کا پینا، نشے کا کرنا لاکھ ہے۔ آج میرے بھائیوں، سکول، کالج، یونیورسٹیاں ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ ہم چپ رہے ہیں۔ آج گندگی کے ڈھیروں پر
کلمہ کو، گندگی کے ڈھیروں کو میرے بھائیوں اس کے اندر سے تلاش کرتا ہوا، کاغذوں کے ٹکڑے، گدے کے ٹکڑے وہ تلاش کر کے بیچتا ہوا نظر آتا ہے۔ پولیس، انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس ہیں، کہتے ہیں کی کریے، نشے والا بس تیل مارے گا، ساری جان پی جائے گی، یہ چھڑ دو۔ وہ صرف نشہ نہیں کرتا، وہ گھر کی چیزیں بیچتا ہے، وہ عزتیں بیچتا ہے، وہ قتل کرتا ہے۔ لڑکیاں بڑے بڑے گھروں کی جسم فروشی اس نشے کی بنیاد پر۔ میں آج بڑی تکلیف کے ساتھ یہ خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، میں سارا کچھ یہ دیکھ رہا ہوں اور ملت اسلامیہ چپ ہے۔ ہم دیکھتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ، سمجھتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ، صبح یہ موبائل جو آج میرے سامنے پڑے ہیں ان کے اوپر گھنگروؤں کی جھنکار شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ٹک ٹاک ہے، یہ فلانا ٹاک ہے، اس کے اندر یہ ہے۔ 1-2 بجے تک نوجوان اس موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ ایسا چور ہے، یہ گھر سے لڑکوں کو، لڑکیوں کو نکال کے سارے راستوں کا تعین کراتا ہوا لے جاتا ہے۔ آج ہماری ان غفلتوں اور سستیوں اور دین سے میرے بھائیوں دوری کی وجہ سے، دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے، دین سے اعراض کرنے کی وجہ سے آج میرے بھائیوں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بہت شریف گھروں کی لڑکیاں بھاگ کے جا کے عدالتوں میں نکاح کر رہی ہیں۔ یہ حالات ہیں آج، یہ اس وجہ سے ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس، رب کہتا ہے جس نے آپ کو مجھے پیدا کیا ہے، رب کہتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ خشکیوں اور تریوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ رب کہتا ہے تم نے کیا ہے یہ کیوں ہوا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، مجھے اللہ کا دین محبوب نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بڑا اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہوں جب دین پہ عمل کر لوں۔ میں بڑا ہوشیار، چلاک، سمجھدار، ذہین، فطین لڑکا، وہ پنجاب کالج میں، انگلش میڈیم میں اور جناب سپیریئر کالج میں اور اس قسم کے پرائیویٹ اداروں میں، گورنمنٹ میں بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن جہاں پہ پڑھایا جائے، جہاں سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں اور جہاں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی شروع ہو جاتا ہے، ابھی بچہ آ کے مسجد میں داخل ہوتا ہے، نام لکھا جاتا ہے، تو ارادہ کرتا ہے، رب تیری نیکیاں لکھ دیتا ہے، تیری اولاد کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اللہ تیرے اندر قوت اور طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان کہتا ہے مولوی بنا دے گا، دنیا کی محروم قسم کی قوم ہے، تو ایک ہی کرنے لگے، تو اسے جناب انڈا لائق لڑکا ہے گا، بڑے مشورے والوں کو بھیجے گا۔ شیطان خود چھوٹے چیلے نہیں، خود پروفیسروں کو بھیجے گا، جاؤ جا کے مولوی صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو سمجھاؤ، ایک ہی کرن لگا منڈے نے مدرسے کون لگا، روکو اینا خوبصورت بچہ، اینا ذہین بچہ یہ مدرسے داخل کروا دے گا۔ اچھا روکو نہ پڑھاؤ اس کو، آپ اس کو انجینئر بناؤ، اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو جناب آپ پروفیسر بنے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تیری جناب بڑی اس میں عزت ہو جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ رب کا قرآن کہے عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور رکوعوں میں ہے اور عہدوں میں اور منصبوں میں ہے، دیکھ نہیں لیا، کان سن نہیں رہے، آنکھیں دیکھ نہیں رہی چینلوں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی بیٹیوں کی چادریں اچھالتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، یہ بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہوں گے نا؟ کسی کی پتیاں پھینکتے ہوں گے عبادت سمجھ کے، جہازوں کے ساتھ، چینلوں پہ میں وہ ساری گھر کی باتیں بتا دوں گا عبادت سمجھ کے نا۔ ہم بھی سنتے ہیں، چسکا ہے نا، بڑا جناب فلانا اینکر انہیں تت کٹ چڑی فلانی چیز دی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا بولے آج جناب چپ کرا چڑیا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کسی کی بیٹی کی، کسی کے بیٹے کی، کسی کے گھر کی، ان کو سلیکٹ کرو گے نا؟ یہ تمہیں بلندیوں کی طرف لے کر جائیں گے نا؟ یہ تمہیں آخرت میں یہ سفارش کریں گے نا؟ بھائی بھائی سے لڑ پڑا ہے، ایسی بات کریں گے، ایسے چاندے خواب دکھائیں گے، سگے بھائی سے لڑ پڑے ہیں، اگلا الیکشن آتا نہیں، پہلے کے فساد ابھی ختم نہیں ہوتے۔ او بھائی آؤ دین سیکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا دین اتنی بڑی نعمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتوں کو اکٹھا کر لیا جائے نا، ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اسلام کی دین کی نعمت ہے۔ مالک کائنات جس کو دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ آج تو کافر پریشان ہے کہ میں نے کون سا اسلام قبول کرنا ہے، میں نے کون سا مسلمان بننا ہے۔ کفر کا ایجنڈا ہے، ان کو لڑا دو، آمنے سامنے کر دو، دشمن بنا دو، کمزور کر دو، مذہبوں میں بانٹ دو، وہ ہاتھ وہ انگلی وہ ٹرائیگر جو کفر کے لیے چلنا تھا، وہ کلمہ گو کے لیے چلے، وہ وکٹری بنائے گا، وہ جیت گیا، وہ وکٹری بنائے گا، وہ جیت گیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کو اس طرح متنازع کر دیا گیا ہے، مولوی کو بڑا دنیا کا کچھ تھکیا ہوا بندہ بنا دیتا ہے۔ دین اجنبی ہو گیا ہے، اجنبی ہے دین۔ لوگ پوچھتے ہیں اگر کہو سیاست کرو، مولوی جلدی کرو، ان کے نزدیک یہی ایک سکیچ، یہ ایک نمونہ ہے۔ بیٹیوں کی پگڑیاں اچھالی جائے گی، جھوٹ چینلوں پہ بولا جائے گا، پیسے دے کے چینل خریدے جائیں گے، جھوٹ کے اڈوں پہ قبضہ کیا جائے گا، اور جناب کرائے کے قاتل رکھے جائیں گے، اور غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضے کروائے جائیں گے، اور جناب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خریدا جائے گا۔ مظلوم کی مدد نہیں کی جائے گی، مظلوم خود کشیاں کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرنے دو اس کو۔ بے حیائی پھیلتی ہے، پھیل جائے۔ کوئی حکمران کہتا ہے جس کو لڑکیوں کی آدھی جناب وہ ٹانگیں جس سے ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ مولوی صاحب آنکھیں بند کر لے۔ اس قسم کے حکمران بھی آئے جو کتوں سے کھیلتے کھیلتے چلے گئے، آج کہتے میں تو بڑا بے بس گرا ہوا ہوں، پتہ نہیں ابھی تو کیا کچھ ہونا ہے۔ حکمرانوں کا کام نماز کا قائم کرنا ہے، سب سے پہلا فریضہ ان کا نماز کا قائم کرنا ہے۔ یہ جو آج مصیبتیں نظر آتی ہیں نا، یہ کینسر، یہ جناب امریکہ کا چڑھ آنا، 44 ملکوں کا چڑھ دوڑنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت
جو ہے وہ کافر مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں بہت ہوں گے، تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، تقریباً 2 ارب مسلمان، 56 ریاستیں، جرنیل، حکمران، ان کے تھنک ٹینکس، ان کے نظاموں کے پچھاڑ کرنے والے وہ جناب موجود ہیں۔ اس سارے کے باوجود آج ذلتوں اور رسوائیوں کی زندگی مسلمان بسر کر رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم یہ سمجھے ہم پاکستانی ہیں، کشمیری یہ سمجھے کشمیری ہوں، افغانی یہ سمجھے افغانی ہوں۔ اسی طرح دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان اگر اپنے آپ کو خطوں میں تقسیم کر لیں، مسلکوں میں تقسیم کر لیں، علاقوں میں تقسیم کر لیں، اس بنیاد پہ مسلمان کی مدد چھوڑ جائے، اس کی سسکیاں، اس کی لٹی ہوئی عزت، اس کے اوپر ظلم و زیادتی، بے چاروں مددگار پڑی ہوئی لاشیں، وہ خون کا بہنا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، اس سب کو علاقوں میں بانٹ دیا جائے، برادریوں میں بانٹ دیا جائے، مسلکوں میں بانٹ دیا جائے، تو میرے بھائیوں پھر ٹھیک ہے نا؟ اسلام نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج حالات یہ ہے، کوئی دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کشمیریوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، انڈیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تاجکستان کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ جناب وہ کسی کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ جب میری باری آئے گی پھر دیکھیں گے۔ یہ آگ گھومتی آخر گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، داخل ہوئی ہے۔ آج گھروں کے حالات یہ ہے، بھائی بھائی سے بولتا نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے، مال کے بٹوارے ہیں۔ جو چھوٹے میں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ماتھا چومتے تھے، ہجی رات کو نیند نہیں آتی تھی، بھائی کے ساتھ ہی آتے جاتے تھے، بس ایک وقت آیا پھر دشمنیاں پیدا ہو گئیں، سب سے بڑا دشمن بن گیا چچا۔ جو باپ ہوتا ہے، باپ کی جب مر جائے تو چچا باپ ہوتا ہے، آج چچا شریکہ بن گیا ہے۔ سب سے بڑی عداوت چچا سے ہے جو باپ کی جگہ پر ہے، میری عداوت اس سے ہے، یہ مجھے اچھا نہیں جانتا، اس کے اندر حسد آ گیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ بھتیجے چچوں کو مار رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، بھائی بھائی کا قتل مال کی بنیاد پر کر رہا ہے، کوئی انصاف نہیں ملتا۔ اس کو پتا ہے زمین بیچ کے پیسے دے کے جیب سے باہر آ جاؤں گا، کسی وڈیرے کے ساتھ تعلقات قائم پہلے کر لوں گا، پلاننگ ہے اس کی، قتل کرنا ہے، پلاننگ پہلے کرو۔ تو میرے بھائیوں، دین سے دور ہو گئے ہیں۔ مالک کائنات کہتے ہیں یہ اس لیے ہے، سب سے پہلا کام تم نے یہ کیا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دی۔ تمہیں دین اچھا نہیں لگنے لگا، گلی باتی سب کچھ اوکے، اچھا، سب بڑے ماشاءاللہ زبردست، بڑی باتیں، بڑے جناب وہ اس کے اوپر حاشیے اور بڑے جناب سنتا ہوں میں سارا دن۔ جیسا بندہ ہو ویسی گفتگو کرو، مطمئن کر دو گے، راضی کر کے بھیجو، کیا ضرورت ہے کرنے گل کرنے، راضی کر دو۔ فیصلہ کرنا ہے ایسا فیصلہ کرو سمجھ ہی نہ آئے، لڑ کے مر جائے کلبہ قبیلہ، اس قسم کا فیصلہ کر دو بس، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، درمیانی یہ کر دو، مرتے رہن سے لڑتے رہن، اپنے آپ کو بچاؤ۔ لاش گری ہوئی ہو گاڑی والا نہیں اٹھائے گا، اس لیے وہ کہتا ہے تھانے میں جائیں گے، ادھر گاڑی کا نمبر لکھا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، چھوڑے گا کوئی نہیں، لہذا لاش کو تڑپنے دو، خون بہ کے مرنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھو بہت نقصان نہیں ہوا، گڈی توڑو تو نکل جاؤ، بس یہ اسلام۔ اب جب یہ اسلام ہے تو میرے بھائیوں پھر حالات یہ ہوں گے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ اگر میرے بھائیوں میری حالت یہ ہوتی تو پھر میں ملاوٹ نہ کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر ہمارا مسئلہ یہ نہ ہوتا تو میرے بھائیوں آج بچوں کے لیے زیادہ چلڈرن
اپارٹمنٹ کمپلیکس نہ ہوتا، علیحدہ سے یہ سارے مسائل نہ ہوتے، کیمیکل والا دودھ نہ ہوتا، دوائی میڈیکل کے اوپر اس کی جو ہے وہ جزیات لکھی ہوتی ہیں، اندر کٹ بھی نہیں. کہتا ہے دوائی کھا کھا کے تھک گئے ہوں، رام دنیا کا پیسے کچھ ہے پیسے سے رام آ گئے، مجھے تو پیسے چاہیے. ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، مسلمان مر جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، اس کی بیماری اس کے ساتھ ہے، مجھے پیسے چاہیے. اور میرے بھائیوں، جب معاشرہ اس سطائل کے اندر چلا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ رہے، ٹبروں کے ٹبر بے نماز ہو، معاشرے کا معاشرہ بے نماز ہو، اللہ کی بغاوت عام ہو، بے حیائی عام ہو، میرے بھائیوں لڑکیاں لڑکے اکٹھے ڈانس کرتے نظر آتے ہوں، کلبوں کے اندر رونق ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو. میرے بھائیوں کو ایجوکیشن کی بنیاد پہ یہ بڑا مسائل ہے جی، جوان لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھیں گے جی، یہ کون سا بیل ہے جی جو کھا جاؤ گے تم جی، اسلام کو بھول گئے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے گھر کے اندر بھی جانا ہے تو گھنگورا مار کے ذرا کنڈی کھٹکا کے دیکھنا کہیں میری ماں بہن بیٹی کسی حالت میں نہ بیٹھی ہو، ذرا یوں کنڈی کھٹکا کے جانا ہے. ہم تو چنگے بھلے ماڑے موٹے رشتے دار ہوں گے، جا کے جناب گھنگورا بھی نہیں مارنا، سیدھا چولہے دے کے جانا. ہاں بھی سناؤ کتنے ہے؟ روکنے والے کو ریجکٹ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں، اچھا نہیں جانتے. بے حیائی پھیل رہی ہے، چپ ہے دنیا. یہ اس وجہ سے ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. مولوی بن جائیں، تبلیغ کرو. بھئی یہ جو مشکلیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ سب سے زیادہ مشکلیں، سب سے زیادہ مسائل انبیاء کو ہے. سب سے مشکل زندگی انبیاء نے گزاری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے بنتے ہیں. لست علیہم بمسیطر، اللہ کا پیغام دینے والے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں. اللہ کے ساتھ ان کا نام آتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میرے بھائیوں یہ شان ہے، یہ شوکت ہے. ہم اس شان و شوکت کو بھول گئے، ہمیں دنیا عزیز ہو گئی ہے. وہ صحابہ چلتے زمینوں پر اور ان کے چلنے کی جو ہے وہ آوازیں عرشوں پر. میرے بھائیوں اللہ ان سے خود پوچھے بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے، اللہ پوچھے دس کی ڈونا، وہ کہے کچھ نہیں چاہتا، اللہ پھر پوچھے کیا چاہتا ہے، وہ کہے کچھ نہیں چاہتا، اللہ پھر پوچھے کیا چاہتا ہے، بندہ کہے کچھ نہیں چاہتا. اگر اللہ تمہیں دینا ہی ہے نا تو پھر اسی دنیا میں لٹا دے. جب میں مظلوم کی مدد کے لیے، تیرے دین کے غلبے کے لیے، کرنے کے اغراض و مقاصد کو سمجھ کر جب میں اللہ تیرے دین کے لیے نکلا نا، اور جناب وہ گولی، وہ تیر، وہ جناب ہینڈ گرنیڈ، وہ بارود جو میرے اوپر گرا نا، جب وہ قطرہ زمین پر گر رہا تھا، گردن کٹ رہی تھی نا، جو مزہ اس وقت آیا نا، اللہ یہاں پر میری ہے بھیج دے ادھر. یہ سارا بھول گئے ہیں. آپ میرے بھائی ہیں، میں نے ہمیشہ جو ہمارے معاشرے کے اندر معاملات چل رہے ہیں ان سے آپ بھائیوں کو آگاہ کیا ہے. اپنے گھروں کا خیال کرو. آپ ذمہ دار ہیں گھروں سے، صرف پیسے خرچ کرنے کے نہیں ہیں، میڈیکلوں میں پڑھانے کے لیے نہیں ہے، پنجاب کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے لیے نہیں ہے. رب نے تم سے پوچھنا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ آج سلوار اوپر کرنا مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ اگر اچھا لگتا ہو میں پھر سے کہتا ہوں معذرت، ناراض نہ ہونا. اگر مجھے پسند ہو سلوار کا ٹخنوں سے اوپر کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنا، آقا علیہ السلام کی سنت کو محبوب جاننا، تو دنیا چیختی رہے، چلاتی رہے، شور مچاتی رہے، مجھے
صاحب میں تو ان جیسے بالوں کی کٹنگ کرواؤں گا، سولجر کٹ نہیں کرواؤں گا، میں پیالہ کٹ، یہودی کٹ، مجوسی کٹ، تھوڑے سے چھوڑ دو تھوڑے سے رکھ لو، مجوسیوں کا کام ہے، بیٹے کرواتے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے، کہنے والا کوئی نہیں ہے، جو کہے گا مولوی ریجڈ ہے، مولوی سخت ہے، مولوی یہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتا ہے، جدو جاؤ داڑھی کی بات ہوتی ہے۔ اگر تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار ہے تو اپنے چہرے کو بدل، اپنے لباس کو بدل، اپنے دوستوں کو ذرا سوچ، ان کو تبلیغ کر، بندے سے نفرت نہ کر، گناہ سے نفرت تو کرنا، تو گناہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں بے ہوشی ہو، تاج کی مجلس میں، دودھ کی مجلس میں، غیبت کی مجلسوں میں بیٹھا ہے، تو چھوڑ کیوں دیتا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے آخری بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، جان سے بڑھ کے عزیز جان، اگر یہ نہیں کر سکتا تو ہاتھ سے کہہ، اگر یہ نہیں ہاتھ سے کر نہیں کر سکتا زبان سے کہہ، اگر یہ نہیں کر سکتا تو دل کے اندر برا جان، اور آخری بات ہے مجلس تو چھٹ رہے۔ یہ کینسروں کا آنا، یہ اس قسم کے باری باری ایسے حکمرانوں کا آنا جن کا ہمارے ساتھ کوئی سروکار نہ ہو، ان کا کام پیسے بٹورنا ہو، معیشت اپنے گھروں کی معیشتوں کو مضبوط کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہ ہو، پھر اس قسم کے حکمران مسلط رہیں گے، پھر کفر مسلط رہے گا، پھر عزتیں لٹتی رہیں گی، پھر مسجدیں گرتی رہیں گی، پھر بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے اللہ اگر میں زندہ ہوتا، میرا ضمیر زندہ ہوتا، تو پھر کفر کو یہ جرأت ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے کارٹون بنائے؟ کیا ہو گیا ہے یار؟ کیوں ہم سارے دنیا سے اتنی محبت کرنے لگ گئے ہیں یار؟ کیوں اس کے اندر ہم موت سے ڈرتے ہیں یار؟ کیا ہو گیا یار؟ مرنا نہیں ہے؟ کہاں گئے ہیں بڑے؟ چلے نہیں گئے؟ میں نے نہیں مرنا یار؟ ایمانداری سے کہتا ہوں کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر میں کھڑ کے کہتا ہوں اللہ کے لیے سوچو، اللہ کے لیے سوچو یار۔ جس رب نے نعمتوں کی تخیر کر دی اس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ جو راتوں کو اٹھ کے تیرے لیے دعائیں کرے اور روئے، سینہ ایسے ابلے جیسے کھنڈیا اگلتی ہوں، تو اس کے لیے آواز بھی بلند نہ کر سکے، تو بول بھی نہ سکے۔ مسلمانوں، سنیوں، وہابیوں، دیوبندیوں، بریلویوں، مسلکوں کا تڑا پٹی جائے جے کٹھے ہو کے نہ یک مشت ہو کے اپنی بات کو منوانے کی پوزیشن میں نہ آنا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ تسا علیحدہ رہتا رہو، سنی بابی راجپوت جٹ گجر رائی فلاں فلاں فلاں، تسا انجی رہو تے انجی جنا مسلمان جو پٹے رہو، یہ اس کی مسجد، یہ میری مسجد، یہ اس کا مسلک، یہ میرا مسلک، ہم یہاں پہ کھڑا رہے۔ وہ سارے کافر، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ ہندو، وہ بدھ مت، مختلف کتابیں، مختلف ادیان، وہ سارے ایک جگہ پہ، ہم ایک جگہ پر نہیں۔ میرا رب کہتا ہے جب تک الا تفعلوا ہو، تم نے ایسا نہ کیا تو پھر دنیا کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ یہ فساد پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ان تمام سے وقت اجازت نہیں دے رہا، سوچنا ضرور بھائیوں کہ آج میں ایز اے مسلم کہاں پہ کھڑا ہوں۔ رب نے مسلمان کے بارے میں پوچھنا ہے،
احادیث بھی اس کے متعلق کی آتی ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ مسلمان وہ ہے جو ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ۔ جمع کرو اور سوچو اور غور کرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، راستوں کا تعین کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اولادوں کے اوپر بھی، گھروں کے اوپر بھی، کاروبار تجارت کے اوپر بھی، سکول و کالج کے اوپر بھی اس کو نافذ کر دو۔ انشاءاللہ مال کے کائنات کی طرف سے عزتوں کے وہ خزانے آئیں گے، اللہ تعالیٰ رزقوں میں اضافہ کر دے گا، اولادوں کو نیک اور صالح کر دے گا، مال کے کائنات خوش ہو کے اللہ دنیا کی حکمرانیاں عطا کر دے گا۔ اور چھوڑو دنیا کیا ہوتی ہے، مال کے کائنات سب سے بڑا انعام دیں گے جب اس دنیا سے جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اور کوثر کا پیالہ دیں گے، اور سب سے بڑا انعام رب اپنے کی دیدار کریں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور